رفعت بلندی یہ کسی نہ کسی چیز کے مقابلے میں ہوگی، کسی نہ کسی چیز کی نسبت سے ہوگی۔ مثال کے طور پر میں بلند ہوں، میں کس طرح بلند ہوں کہ میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے جو بلندی حاصل ہے وہ آپ کے مقابلے میں اوپر بیٹھنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کو جب ہم کہیں گے یہ اوپر ہے تو کس سے اوپر ہے بھائی؟ یہ مجھ سے اوپر ہے۔ اس سے اوپر کوئی موجود ہے تو وہ کس سے؟ اس والے سے اوپر ہے۔ تو جو بلندی ہوتی ہے، رفعت ہوتی ہے، اوپر ہونا ہوتا ہے، یہ کسی نہ کسی کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو امور اضافیہ بولتے ہیں کہ بلندی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کے مقابلے میں ہوگی۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کے مقابلے میں بلند نہیں ہے تو ہم اس کو بولیں گے تھوڑی وہ بلند ہے، وہ کسی کے مقابلے میں کیا آئے گا تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ بلند ہے۔ لہذا رفعت کے لیے، بلندی کے لیے سامنے کسی مقابل کا ہونا ضروری ہے، جب ہی ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ بلند ہے، یہ بلند ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کس کے مقابلے میں بلند کیا؟ کس کے مقابلے میں بلند کیا؟ یہاں پہ جو مقابل ہے اس کا ذکر موجود نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے کہ جو مقابل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب حذف موجود ہو، جب کسی چیز کو حذف کر دیا جائے، جب مقابل کو حذف کر دیا جائے تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر چیز، جیسے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، آگے ذکر نہیں کیا کہ اللہ کس چیز سے بڑا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر شے سے بڑا ہے۔ آگے تذکرہ کرنے کی حاجت نہیں تھی، حذف کر دیا، اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کیا ہے؟ ہر چیز سے، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی ہر چیز سے۔ تو اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کس کے مقابلے میں کیا؟ تو یہ ذکر نہیں کیا، تو اب اس کا مطلب ہوگا کہ ای من کل شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہ حذف کا فائدہ ہمیں حاصل ہوا۔